السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے سکیم کے حوالے سے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سکینڈل، ایک ایسا معاشی سکینڈل کہ جس کو کچھ معاشی دہشت گرد لے کے چل رہے تھے، وہ کس طرح حکومتی صفوں میں گھسے، انہوں نے کس طرح پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کیا، کس طرح کے ان کے عزائم تھے، وہ آگے چل کے پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو کس طرح تباہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ کون کون سے عناصر، کون کون سے ایسے غیر ملکی عناصر ملے ہوئے تھے، اور وہ پاکستان کو اپاہج کر کے، پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کر کے، پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو تباہ کر کے آخر چاہتے کیا تھے۔ یہ سازش پکڑی کیسے گئی اور اس میں ملکی سلامتی کے اداروں نے کیا رول پلے کیا، اور اس سکیم کے بعد کتنے معاشی دہشت گرد ایسے ہیں جو ٹریلین روپے نہ صرف پاکستان کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو انہوں نے لوٹے تھے، بلکہ وہ اپنے جو ان کے ایگریمنٹس تھے ان کو بھی ریوائز کرنے پہ تیار ہیں۔ وہ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں اور کہہ صرف یہ رہے ہیں کہ ہمیں جیلوں کے اندر مت ڈالیں، ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں کوئی فیس سیونگ دیں۔ عمران خان صاحب فیس سیونگ دینے جا رہے ہیں، پاکستان کے ادارے فیس سیونگ دینے جا رہے ہیں یا نہیں، اور آنے والے دنوں میں ان معاشی دہشت گردوں کا کیا بننے جا رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو لاگ پہ میں وہ ساری تفصیل اور انسائٹ سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فیصلہ کیجئے گا، بلکہ آپ اس پہ رائے بھی دیجئے گا کہ ایسے معاشی دہشت گردوں کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے اندر بے نظیر دور میں، اور بے نظیر دور کے بعد آپ سمجھ لیں پرویز مشرف کے دور پہ، اور پھر زرداری صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا، پھر کسی حد تک نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے دور پہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ سلسلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر آئی پی پیز کے پروجیکٹس لگائے گئے۔ یہ آئی پی پیز پروجیکٹس ہیں کیا؟ مثال کے طور پہ چائنا کے اندر یا مختلف ممالک کے اندر جب مشینری وہاں پہ 60 روپے یا 20 روپے یا 10 روپے کلو کے حساب سے جو کنڈم ہو جاتے ہیں پروجیکٹس، جو ختم ہو جاتے ہیں، وہ بکنے لگتی ہے، بلکہ بعض کا تو نیگیٹو میں جا کے بکتی ہے۔ نیگیٹو سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور ہم سے پیسے بھی لے لو۔ اس طرح کے کئی پلانٹ پاکستان میں امپورٹ کیے گئے، اور اس کے بعد بینکوں سے مل بلا کے، ملی بھگت کر کے، حکومتی جو کہ اہلکار ساتھ تھے، مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت آن بورڈ تھی، زرداری صاحب آئی پی پیز کے ان اجلاسوں کو، ان بڑے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، معاشی دہشت گردوں کو اور ان کے اجلاسوں کو کوارڈینیٹ کرتے تھے، ہیڈ کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک پلانٹ کی قیمت اگر 1000 روپیہ ہے تو اس کی پرائس، اس کا جو مینو ہے، اس کا جو مینیو ہے، اس کا جو بکلیٹ ہے، اس پہ اس کو ڈبل شو کر کے اس کو پاکستان لایا گیا۔ وہ فضول قسم کے پروجیکٹس تھے جو وہاں پہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے، وہاں پہ پرفارمنس کے لحاظ سے ناکام ہو چکے تھے، ان کو پاکستان لایا گیا۔ پاکستان لا کے ان کو یہاں پہ لگایا گیا، اور لگاتے وقت حکومت نے ان معاشی دہشت گردوں کو جن کے ساتھ کمیشن تھی مبینہ طور پہ پاکستان کے کئی بیوروکریٹس کی، پاکستان کے مافیاز کی، ان تمام لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہ پروجیکٹس یہاں پہ لگے اور ان کو بینکوں سے لون لے کے بھی فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر میں حکومتی اس مافیا کا یا اس کنسورشیم کا حصہ ہوں اور میں ایک پلانٹ لے کے آ رہا ہوں، تو وہ پلانٹ مجھے یہاں آ کے مفت میں پڑا، اور پھر مفت میں لگ گیا، پھر مفت میں اس کے پیسے ڈالروں کی شکل میں گرنا شروع ہو گئے۔ میں بھی اس میں پارٹنر تھا، میرے حکومتی جو لوگ اہلکار اور بیوروکریٹس تھے، جو مافیا تھا، وہ بھی اس میں پارٹنر تھا۔ سب کو اس کے اکاؤنٹ کھل گئے، اور اکاؤنٹ کہاں کھلے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اکاؤنٹ کوئی سوئس بینکوں میں، کوئی دبئی میں، کوئی کسی جگہ، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، چونکہ شارٹ ٹائم ہے تو میں مختصراً یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں کون کون سی شخصیات شامل تھیں اور ماضی کے کن کن حکمرانوں نے پیسہ بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب الرحمان جو سیف الرحمان ہے، وہ اس میں پوری طرح ملوث تھے۔
آنے والے وقت میں ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے، نیب ان کو پکڑنے جا رہی ہے۔ میاں منشا صاحب اس کے ایک کردار ہیں، جنگیر ترین صاحب بھی کسی طرح اس کے بینیفیشری ہیں، خسرو بختیار صاحب بینیفیشری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ندیم بابر صاحب جن کے بارے میں میں نے بہت پہلے آگاہ کیا تھا، آج جا کے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ندیم بابر صاحب جن کے اپنے پروجیکٹس ہیں IPPs کے، وہ پہلے شباشی صاحب کے ساتھ رہے، وہاں پہ وارداتیں کرتے رہے، پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ چلے گئے، پھر PTI کے اندر داخل ہو گئے۔ وزریہ جنگیر ترین اور میاں منشا ان کے چونکہ فرنٹ مین تھے، وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وارداتیں شروع کر دی۔ پھر رزاق داؤد صاحب اس کے بینیفیشری ہیں، کئی ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں۔ اچھا، کنفلکٹ آف انٹرسٹ علیحدہ سے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ عمران خان صاحب کو جس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کی گود کے اندر بیٹھ کے یہ ملک اور قوم کو کیسے لوٹتے رہے۔ آج یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کئی ٹریلین، بلکہ 6 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے کہ 6000 ارب کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تھوڑے سے پیریڈ کا ایک رپورٹ بنائی گئی ہے، اور میں یہاں پہ مجھے روکا گیا ہے کہ ایک ایسا نوجوان ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اداروں کی مدد کر رہا ہے، جس نے یہ سارا جو سکیم ہے اس کو ڈگ آؤٹ کیا، 200-300 صفحات کا ڈاکومنٹ بنایا، وہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے گیا، وہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے اس کو پروو کیا، اور آج یہ معاشی دہشت گرد شکنجے کے اندر ہیں۔ یہ معاشی دہشت گردوں کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اس کے بعد آپ کا حشر بہت برا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کبھی جا کے کسی ادارے کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ سر یہ پیسے بھی لے لیں، ہم اپنے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو بھی ریوائز کرنے کو تیار ہیں، ہم خزانے کے اندر لوٹا ہوا پیسہ بھی دینے کو تیار ہے، اور آگے سستی بجلی بھی دینے کو تیار ہے۔ اس کی میں ایک اور مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان معاشی دہشت گردوں نے ایک بہت اور ظلم کیا۔ وہ یہ ظلم کیا کہ آپ اندازہ کریں کہ ملکی تاریخ کا یہ جتنا بڑا سکیم ہے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابھی تک ان لوگوں کے نام ECL کے اندر نہیں ڈالے گئے، ان لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کیوں نہیں کیے گئے، ان لوگوں کو گرفتار کر کے FIR ان کے اوپر کیوں لانچ نہیں کی گئی، جب یہ انرجی کے سکیم کی ایک پوری رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے، اس کا فورینسک آڈٹ شروع کیوں نہیں ہو گیا، اور ابھی تک ان کو پکڑ کے ان سے برآمدگیاں شروع کیوں نہیں کی گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا ہے، بہت جلد جواب دینا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ بہت جلد سپریم کورٹ کے اندر کچھ لائرز ہیں، وہ اس پہ پٹیشن میں بھی جا رہے ہیں۔ منیر حسین بٹی پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس پہ جا رہے ہیں، اور وہ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا سکیم اس قوم کے ساتھ ہوا تو اس پہ گورنمنٹ کے کیا، کچھ لوگ، ایسا ہو تو نہیں رہا لیکن خدشہ ہے، کچھ لوگ پردہ تو نہیں ڈال رہے، لیکن ملکی سلامتی کے ادارے جاگ رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ جاگ رہی ہے، اور عمران خان کو اس کی وجہ سے اتنا بڑا پولیٹیکلی بوسٹ ملنے جا رہا ہے۔ جو 22 سال کا نیریٹو تھا عمران خان کا، وہ آج اس سکیم کی وجہ سے پورا ہونے جا رہا ہے۔ یعنی عمران خان اور پاکستان کے ملکی سلامتی کے ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں، تو یہ معاشی دہشت گردوں کے گرد جو شکنجہ ہے وہ کسا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یقین کرے کہ یہ معاشی دہشت گرد کبھی پکڑے نہ جاتے، تو اس پہ اداروں کا ایک رول ہے، حکومت کا رول ہے، اور عمران خان کی ول ہے۔ عمران خان نے اتنا بڑا چھکا اس پہ لگا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر انرجی جب سستی ہوگی، معاہدے ریوائز ہوں گے، ان چوروں ڈاکو سے پیسہ ریکور کر کے خزانے میں جائے گا، یہ سسٹم سے ایلیمنیٹ ہوں گے، تو آپ کی انڈسٹری ریوائو ہوگی، آپ کی پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی، آپ کا ملک آگے بڑھے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ میں ایک بہت بڑی سازش جو اس سے ریلیٹڈ ہے اس سے پردہ اٹھانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس گینگ نے پہلے ایک سازش کر کے، یہ گینگ چونکہ پاکستان کے اندر ابھی تازہ وارد نہیں ہوا، یہ بہت پہلے سے کام کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وابڈا کو توڑا، وہ وابڈا جو تھوڑے سے وسائل کے اندر میکسیمم بجلی جو ہے وہ پانی سے پیدا کرتا تھا، بہت تھوڑی وہ آئل سے پیدا کرتا تھا۔ اس مافیا نے پہلے وابڈا کو توڑا، پھر اس کے حصے بکھرے کیے، پھر اپنے لوگ وہاں پہ پلیس کیے، پھر ان کے لوگوں نے وہاں پہ تمام وابڈا کے سسٹم کو تباہ و برباد کر کے، ان کے ٹرانسمیشن کے سسٹم کو تباہ و برباد کر کے،
پھر سارا انحصار آئی پی پیز کے اوپر لے گئے. اب آئی پی پیز کا ایک ایسا کنسورشیم بنا دیا گیا کہ جس پورا پاکستان کا جو پاور کا سسٹم تھا وہ پوری طرح اس کے قبضے میں آ گیا. شریف برادران تو یہاں تک چاہتے تھے کہ پاکستان کا یہ جو انرجی کا سسٹم ہے یہ جب پوری طرح تباہ برباد ہو جائے گا تو مبینہ طور پہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ بارڈر ہے، یہ واقعہ ہے، اس کے پار انڈیا پہ اتنی بجلی ہے، وہاں سے ہم بجلی لے لیا کریں گے. یعنی پاکستان کا پورا انحصار انڈیا کے اوپر چلے جانا تھا اور آپ کا سارا سسٹم تباہ ہو رہا تھا. اگر آج یہ معاشی دہشت گرد نہ پکڑے جاتے تو پھر یقین جانیے کہ آپ کا سارا یہ ڈھانچہ تباہ ہونے جا رہا تھا. اور اس کی ایک فیاض چودھری صاحب ہیں جن کو اس مافیا نے کینیڈا سے منگوا کر این ٹی ڈی سی کا اس کو ہیڈ لگایا اور انہوں نے این ٹی ڈی سی کو تقسیم کرنے کے لیے، مزید تقسیم کرنے کے لیے ایک 200 صفحے کی رپورٹ بنا ڈالی. اور یہ ندیم بابر صاحب، رزاق داؤد صاحب اور کچھ بیوروکریٹس اور مسٹر زیدی نامی ایک شخص ہیں، یہ تمام لوگوں نے مل کر ایک سازش تیار کی کہ این ٹی ڈی سی کے ایک بڑا صاحب وہاں پہ لگوا کر اس کے ذریعے 200 صفحے کی رپورٹ تیار کر کے اب وہ ایگزیکیوشن میں جا رہے تھے کہ وہاں پہ اس کے مزید حصے بکھرے کر کے وہاں پہ آئی پی پیز کے لوگ تعینات ہوں گے. آئی پی پیز کے لوگ ان آفیسز کے اوپر ان کے نمائندے ہوں گے، پھر وہاں پہ یونینز ہوں گی اور جب وہ یونین چاہتی، جب وہ آئی پی پیز کے نمائندے چاہتے وہ کراچی کو اندھیرے میں ڈبو دیتے، جب چاہتے لاہور کو اندھیرے میں ڈبو دیتے، جب چاہتے پاکستان کا پورا سسٹم شٹ ڈاؤن کر دیتے. یہ سازش تیار ہو چکی تھی بہت بڑی، اور یہ وہ سازش تھی جو پکڑی گئی ہے. یہ وہ بات ہے جو پوری قوم کے سامنے پہنچنی چاہیے کہ ان معاشی دہشت گردوں کے مقاصد صرف پیسے تک نہیں تھے، یہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کے پورے انرجی کے نظام کو، پورے معاشی نظام کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. آپ اندازہ کریں، ان کے عزائم کو دیکھیں اور بڑی مشکل سے جا کے پاکستان کے اداروں نے ان عزائم کا پتہ لگایا اور پھر جا کے ان لوگوں کو پکڑا اور آج یہ لوگ پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب، میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان معاشی دہشت گردوں پہ کسی قسم کا رحم مت کھائیے. یہ بنیادی طور پہ ایک دہشت گرد ہوتا ہے جو عام لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، جو بم دھماکے کرتا ہے، وہ چند لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور خوف کی فضا پیدا کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کو کھوکھلا کرتے ہیں، پوری قوم کو کھوکھلا کرتے ہیں، پورے پاکستان کو تباہ برباد کرتے ہیں. ایسے معاشی دہشت گردوں کا مقابلہ کیجئے، اور آپ اگر مقابلہ کریں گے یقین جانیے آپ کا جو 22 سال کا جو نیریٹو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور اگلے سالوں میں اگر آپ نے ان چوروں ڈاکوؤں کو اندر کر دیا، ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس خزانے میں لے آئے، پاکستان کے اندر بجلی کی پروڈکشن کاسٹ کم ہو گئی، پاکستان کی انڈسٹری ریوائیو ہو گئی، ہم چائنا اور انڈیا کے مقابلے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو آپ کو اگلے الیکشن میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا چھکا ہوگا، بہت بڑی کامیابی ہوگی. شرط صرف یہ ہے کہ اس پہ یو ٹرن نہیں لینا، کمپرومائز نہیں کرنا. تھینک یو ویری مچ.